السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کہ لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے، یہ حرام ہے، یہ اس کو بین کر دیں، بند ہی کر دیں، یا سوشل میڈیا میں جتنے بھی ایپس استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے حرام ہیں، ان کو بین کر دیا جائے، بند کر دیں۔ تو اور نام کیا استعمال ہو رہا ہے کہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ اسلام میں کیسے حرام ہے؟ اسلام میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اسپیسیفک ٹک ٹاک حرام ہے، یا واٹس ایپ حرام ہے، یا انسٹاگرام فیس بک حرام ہے، وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ فی الحال اگر ہم اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حلال اور حرام ہے کیا، بیسیکلی ان دونوں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ایسی چیز جو انسان کو نقصان دے رہی ہے، اس کی ہیلتھ کو یا پھر اس کی زندگی کو، اس کے معاملات میں کوئی چیز یا اس کے اعمال میں کوئی چیز اسے نقصان دے رہی ہے، خرابی پیدا کر رہی ہے، تو وہ چیز حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف حلال کیا ہے؟ وہ چیز جس کو کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، اس کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں اچھی چیزیں آ رہی ہیں، وہ کچھ اچھی چیزیں گین کر رہا ہے، اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے، تو وہ ہے حلال، اس کو کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹک ٹاک حرام ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ ہیں تو وہ سب حرام ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو آپ صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہیں نا، ایک حدود کے اندر رہ کے، تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں حلال کی ہیں نا، وہ ساری ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہو؟ جو اللہ کے بندوں کے لیے چیز بہتر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس چیز کو آپ سائنٹیفیکلی اگر ٹیسٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ میوزک سننے سے کیا ہوتا ہے، اب حرام کیسے ہے یہ اور حلال؟ حرام نہیں، ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ میوزک سن رہے ہیں تو سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر انسان میوزک سنتا ہے تو اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیزیں جلدی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ تو جب سائنس ایک چیز کے لیے اتنے نقصان بتا رہی ہے تو سوچیں ایک وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلے کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو، تو وہ ایسی چیزیں کیسے حلال اور حرام کر سکتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہو یا نہ بہتر ہو؟ جو بہتر نہیں ہے ان کو حلال نہیں کر سکتا، اور جو بہتر ہیں ان کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی حرام نہ قرار دیتے اس کو۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، اور ٹک ٹاک حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ حلال تب ہے جب آپ اس کو اچھے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انسان ایسا ہے جو اس پہ میوزک سن رہا ہے، کوئی مووی کی ویڈیوز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو غلط چیز ہے، اور وہ اس پہ اپلوڈ کر رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے، تو اب جو اس نے اپلوڈ کی، اگر 100 بندوں نے وہ دیکھا اور ان 100 بندوں نے آگے شیئر کیا، تو جس بندے نے شیئر کی تھی اس کی ظاہر ہے جو موت ہے وہ برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، کچھ عرصہ بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ فری کا آپ لوگ جو گناہ جاریہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایسی چیز اپلوڈ کی ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، آپ نے خود تو گناہ کمایا، انہیں بھی گناہ ہوا جنہوں نے دیکھا اور آگے شیئر کیا، اور ان کے دیکھنے پر ان کی وجہ سے آپ کے حصے میں جو گناہ آیا وہ الگ سے۔ تو اس صورت میں یہ حرام ہے۔ اور پھر ایک انسان ایسا ہے جو اس پہ نعت سن رہا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، کوئی اچھی بات ہے، وہ لوگوں سے شیئر کر رہا ہے، یا اس کو سیو کر کے آگے شیئر کر رہا ہے، یا ٹک ٹاک پہ ہی وہ شیئر کر رہا ہے ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے، تو یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ حلال ہے۔ تو سوشل میڈیا میں کوئی بھی ایسا ایپ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک نہیں بنایا یا کسی کا نام نہیں دیا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے۔ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے لیے اچھے معنوں میں استعمال کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ حلال ہے۔ میوزک ہے وہ انسان کو ایک تو
پہلی بات اس میں یہ آتی ہے کہ وہ انسان کا سکون خراب کر دیتا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا سکون اس سے خراب ہوتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ خود اس چیز کو فیل کریں، کبھی اس کو ٹیسٹ کریں کہ آپ کبھی میوزک لگا کے اگر آپ آرام فرما رہے ہیں اور کہیں میوزک چل رہا ہے تو آپ اس میوزک کی وجہ سے اٹھ جائیں گے، اس شور شرابے کی وجہ سے اٹھ جائیں گے، آپ کی سکون، آپ کا جو نیند ہے اس ٹائم پہ وہ خراب ہو جائے گی۔ تو ہو گیا نا آپ کا سکون خراب، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، اس صورت میں یہ حرام ہے، اور سائنس نے ٹیسٹ کر کے بتا دیا۔ نہ تو انسان کا آئی کیو لیول برقرار رہتا ہے، نہ اس کی کانسنٹریشن اور نہ اس کی میموری، تو کوئی چیز کیسے آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے؟ اس لیے خود سے یہ نہ مت بنائیں کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فائدہ دیتی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، حدود بنا دی ہیں۔ اب الکوہل ہے تو الکوہل کیوں حرام ہے؟ سائنس میں دیکھا جائے تو اس کے چند ایک دو فائدے ہوں گے، چند کوئی، وہ بھی بہت کم ہوں گے، لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔